قل ارشاد اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللہ جل شانہ حضرت جی صاحب خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جمیع مشائخ کی درجات کو بلند فرمائے. اللہ کروڑ کروڑ اعلی علیین میں آپ کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. یہ جو اشعار پڑھے گئے اس میں سلوک کا سارا سفر بیان ہوا، تربیت کا پورا سفر بیان ہوا، اور ایک گھڑے کو بنیاد بنا کر بات کی گئی. ایک گھڑے کو بنیاد بنا کر بات کی گئی کہ گھڑا بنتے وقت کن آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور کب گھڑا آزمائشوں سے امتحانوں سے پاس ہو کر کسی کے کندھے پہ سوار ہوتا ہے. مٹی کے گھڑے، مٹی کے برتن، مٹی کی تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن گھڑا جب کندھے پہ پہنچتا ہے یا سر پہ پہنچتا ہے تو کیسے پہنچے گی، اس کے ساتھ کتنا لمبا چوڑا پروسیس گزرا اور اس کو کتنی مشقت اٹھانی پڑی اس کو. تو انسانی تربیت کے اندر بھی جیسے مجاہدات ہیں اور ناموافق حالات ہیں، اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، غم ہے، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اس میں بندہ مومن کی آزمائشوں میں جن آزمائشوں کا ذکر ہوا نا، ان میں کہ آپ کو ہم ضرور آزمائیں گے. آپ محمد کبیر روحل کو ملانا، گھر نہیں بھاگنا، گھر نہیں جانا، نیچے جلدی دے کیا ادھر. تو اس میں ایک آزمائش جان کی، مال کی، اس میں انفس کا ذکر ہے. تو یہ طرح طرح کے حالات آپ پر آئیں گے. تو اس سفر میں یہ التجا اور دعا ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ یا اللہ، اگر کسی آزمائش کے ساتھ تو نے میری باطنی ترقی کو رکھا ہوا ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تو اس آزمائش کے بغیر مجھے اس سفر میں پاس کر دے. ہے نا؟ آمین. بعضوں کی تربیت کا کچھ سفر غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس آزمائش اور پریشانی میں گلہ کرنے سے، اس آزمائش اور پریشانی میں شکوہ کرنے سے اجر ختم ہو جاتا ہے. ایسے کیوں ہوا ہے؟ تو محبوب ہاتھ اس وقت لگائے گا، محبوب کے قابل اس وقت بنے گا آدمی جب اس گھڑے کا جو تو قصہ بیان کیا سارا، تو کہتے ہیں تو میں گھڑا ہی نظر آتا ہوں، لیکن میرے ساتھ جو گزری ہے نا مجھے پتا ہے. تو خلاصہ بات یہ ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں اضطراب میں ہے، بے چین ہے، پریشان ہے. بات سمجھا؟ اور جو پریشان نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. یہ جن بزرگوں کا کلام سنا نا، انہی کا ارشاد ہے. یہ فرمایا کرتے تھے جو انسان ہے وہ پریشان ہے، جو پریشان نہیں وہ انسان نہیں. جو انسان جو پریشان نہیں وہ انسان نہیں. تو کسی بھی حالت میں نوافق حالات آ جائے تو توجہ دل کی گھڑی اللہ کی طرف سے نہ ہٹے، خیالات میں انتشار پیدا نہ ہو،
تبھی غم پریشانی محسوس کرتا ہے آدمی، لیکن اس کے پیچھے کی حکمتیں جو ہیں ان پر خوب نگاہ رکھے۔ اس وقت میرے اللہ رب العالمین مجھ پہ جو امتحان لے رہا ہے، اس میں اس کی کیا حکمت ہے؟ کوئی بیوی سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی اولاد سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی مال سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی چیزیں اور نقشے اللہ دے کر آزما رہا ہے، کسی سے لے کے آزما رہا ہے، گناگن مسائل ہیں۔ اب یقین کریں کہ ایک بزرگ عالم دین مجھے الگ کر کے کہنے لگے بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کہنے لگے میری پریشانی کا اگر آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ میرے لیے ہر وقت دعا کریں۔ خیر ہو، کہتے ہیں کہ بیٹے کو ہیروئن کا سگریٹ پار کے خود دیتا ہوں، چرس بھر کے خود دیتا ہوں۔ اپنے سامنے بٹھا کے اس کو پلاتا ہوں کہ کسی اور کے ہاتھ سے نہ پیے، اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اور بیٹا بھی عالم ہے، کتنی بڑی ابتلا ہے۔ مجھ سے پوچھیں اس وقت میری کیا کیفیت ہے؟ کہیں معاشقہ لڑایا، کہیں عشق کیا، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا تو کہا میری شادی کراؤ، نہیں ہو سکتی اس لڑکی سے، نہیں ہوتی تو میں اسی سے کروں گا، جاؤ اس کے گھر۔ بہت کوشش کی لیکن نہ دیا انہوں نے رشتہ۔ اس کو دوستوں نے سکون میں لگایا اس کام میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت دل کو غافل پاتا ہے نا شیطان، دل کو غافل پاتا ہے، تو دل کو غافل پا کر شیطان کو وار کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ تو پھر آدمی سکون کے لیے، اطمینان کے لیے وہ راہیں اختیار کرتا ہے جس راہ کے ساتھ اللہ نے اطمینان کو جوڑا ہی نہیں ہے۔ زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ تو اس نقطے کو شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلے آدمی، شریعت سے باہر نہ نکلے، اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا حالات متوجہ ہو جائیں، ان حالات کو اللہ ہی طرف سے سمجھے، ان احوال کو اللہ کی طرف سے سمجھے۔ سبحان اللہ، یہ جن بزرگوں کا کلام سنا گیا، اللہ اللہ اللہ، اللہ میری آپ سب کی حفاظت کرے۔ اللہ، ایک سال میں حضرت پر 4-5 غم اکٹھے آ گئے۔ جوان بیٹا، بیٹی، داماد، بیوی، اور اس کے علاوہ ایک اور علاقے محلے کی سطح پر کوئی پریشانی۔ یعنی میں سمجھتا ہوں حضرت جی کا عام الحزن تھا، غم کا سال تھا۔ بڑھاپا بھی، عوارض بھی، اور جب بیٹے کی وفات ہوئی نا، جب مجھے خود فون کیا، مجھے فون کر کے فرمایا مولوی صاحب اللہ اکبر، بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ مجھے کہا مولانا آج میں انفس کی آزمائش سے گزر رہا ہوں، آج اس وقت میں انفس کی آزمائش سے گزر رہا ہوں۔ بس میں فوری سمجھ گیا، میں کہا واقع ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جب آپ کو
یہ اطلاع کہیں سے آتی تو آپ میری پریشانی کی وجہ سے ابھی اٹھ کر آ جاتے رات کو. تو آپ کو اس لیے میں نے اطلاع دی ہے کہ قاری عبدالرشید کا انتقال ہو گیا ہے، بڑے بیٹے کا. تو آپ کو جب اطلاع ملے تو آپ نے فوری نہیں آنا، نہ کسی کو لانا ہے. تو میں پی ڈی سے روانہ ہو گیا ہوں، جا رہا ہوں. میں نے آپ کی صحت کے مطابق عرض کی، میں نے کہا آپ کھانا بھی کھا کے اور تھوڑا یہاں نماز پڑھ لیں، آرام کر لیں جاتے وقت. تو کہیں میرے ساتھ کافی لوگ ہیں تو ہم نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہری پور صدر جی صاحب کا فون آیا مجھے دوبارہ کہ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا کہ آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں. میں نے اپنے سارے ساتھ قافلے والوں کو حسن امداد میاں جی ہوٹل پہ کھانا بھی کھلا دیا ہے سب کو، خود بھی میں نے کھانا کھا لیا ہے، نماز بھی پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ سوچیں گے کہ جی صاحب نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تو میں اس لیے کھانا کھا چکا ہوں. آپ یقین کریں صبح میں پہنچا تو سارے لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے تعزیت کرتے ہیں. ایک دیہاتی آیا وہ دور سے کشمیر سے، اور جو اندر داخل ہوا نا تو بڑے مجبور میں کہتا ہے وہ پیر صاحب ٹھیک ہو نا، ٹھیک ہو؟ تو فرمانے لگے پراوا آج سترا پجامے چاہیے. ان کو پنجابی زبان میں ستر سمجھتے نا، مستری جب وہ اینٹ اور بلاک رکھتا ہے نا تو ایک اینٹ کے ساتھ وہ ایک رسی باندھتا ہے، اس کو آگے لوہا لگا تو سال کہتے ہیں اس کو. وہ بالکل لیول پر ہوتا ہے. آج میں بالکل جگہ پر ہوں، صحیح لیول پر ہوں. خدا نے آج ستر پہ رکھا ہوا مجھے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجلس کے دوران رو بھی جاتے تھے. اور مجھے پاس بلا کے فرمایا کہ میں انشاءاللہ جنازہ خود پڑھاؤں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. میں بالفرض اگر ضبط نہ ہو سکا مجھ سے، جنازہ نہ پڑھا سکا، تو پھر آپ نے فوراً مصلی پہ کھڑے کر دیں اللہ اکبر، اور تربیتاً فرمایا وہاں سید غلام نبی شاہ صاحب بھی ہوں گے، وہاں قاضی خلیل صاحب بھی ہوں گے، فلاں بھی ہوں گے، فلاں بھی ہوں گے. تو یہ نہ ہو کہ آپ ایک کو کہیں آپ پڑھائیں، دوسرے کہیں آپ پڑھائیں، تو اس طرح کا لمحہ نہ لگائیں. فٹ اللہ اوپر کرنا ہے. تو ٹھیک ہے. لیکن میں نے اس کو پکڑا ہوا تھا کیونکہ ذوق بہت تھا. حضرت نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد پہلی بات جو میرے کان میں کی نا، اسی وقت میری قلبی یکسوئی بالکل ٹھیک ہے، قلب میں کوئی اضطراب نہیں ہے. اصل نقطہ میں بتانا چاہ رہا تھا میرے قلب میں اضطراب نہیں ہے، قلبی یکسوئی بالکل ٹھیک ہے میری. یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ جو حالت آئی ہوئی ہے، یہ جو پریشانی آئی ہے، یعنی اس پریشانی کے موقع پر زبان پر یا دل میں کسی وقت بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بات میرے دل پر نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات ساری؟ تو یہی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو نہ کہو کبھی بھی کہ خدایا آزمائش نہ آئے، حالات نہ آئے، حالات نہ آئے. یوں کہو کہ ایسے حالات آئیں جو گزر جائیں پتہ نہ چلے. ایسے حالات آئیں جو گزر جائیں اور پتہ نہ چلے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، زلزلہ آتا ہے، کوئی کیا پریشانی، بندہ سویا رہ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. موت کے منہ سے بندہ ایسے نکل آتا ہے، سمجھ نہیں آتی.
پاس سے تیز گاڑی گزر گئی ایک لمحے کے فاصلے پر. تو یہ چیزیں تربیت کا حصہ ہیں. اور جس چیز کو اللہ نے بعض اوقات کسی تربیت سے رکھا ہوتا ہے ہم اس پہ گلہ کر کے شکوہ کر کے اس کے اجر کو ختم کر دیتے ہیں. تو اجر کو ختم نہ کرے آدمی, متوجہ اللہ رہے, اس میں کوئی خیر ہے, اس میں کوئی حکمت ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ رجوع چاہتے ہیں, رجوع چاہتے ہیں. بعض دوست اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں نا, التجا کرتے ہیں, اس دعا اور التجا میں اللہ کو بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے, بندے کا مانگنا اچھا لگتا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں, دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے, یہ مانگنا اچھا لگتا ہے, اس کی فریاد اچھی لگتی ہے, اس کی فریاد اچھی لگتی ہے, اس کی پکار اچھی لگتی ہے اللہ کو. اور پھر مانگنے میں جب مانگنے پہ آئے تو بخل نہ کرے, پھر خوب مانگے. اور خاص طور پہ جب داعیہ دعا پیدا ہو نا, داعیہ دعا اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب قبولیت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. جب قبولیت کے فیصلے ہو جاتے ہیں, قبولیت کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ داعیہ پیدا کر دیتے ہیں. پھر یہ مانگتا ہے, فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, تو اس کو پھر اللہ داعیہ پیدا کر دیتے ہیں, داعیہ پیدا کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں, جب آپ دنیاوی ضرورتوں کو جب اللہ سے مانگتے ہیں نا, ہم دنیاوی ضرورتوں کو مانگتے ہیں اللہ سے, تو مانگنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور جس طرح بے چین اور بے قرار ہو کر ہم اپنی دنیا اللہ کے سامنے رکھتے ہیں نا, اس کے ساتھ فوری رضا اور آخرت کو سامنے رکھا کریں. رضا اور آخرت کو, وقت کیونکہ قبولیت کو ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے دنیا کھلی ہوئی ہے, معاشی مسائل کھلے ہوئے ہیں, دنیا کی ضرورتیں وابستہ ہیں ہم سے. اور اس ضرورت کے پیش نظر اس وقت ہم اتنے دیوانے ہیں, اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک چیز پر, جس کو انگریزی والے کہتے ہیں فوکس ہو جاتے ہیں نا, ایک چیز پہ فوکس نہ ہو پھر, کیونکہ یہ مسئلہ تو بھی حل ہونے لگا ہے, تو جاتے جاتے ساتھ اگلی بات بھی کر لیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بڑے مسائل ہیں اگلے بھی. تو کیونکہ آدمی جب ٹوٹ جاتا ہے نا, دل شکستہ ہو جاتا ہے, دل شکستہ ہو جاتا ہے, تو اس شکستگی کے عالم میں اللہ جل شانہ اس کی دعا, پکار, فریاد, ان ساری چیزوں کو سنتے ہیں. تو بندہ ایسے موقع پر نا, خاص طور پر ایسے موقع پر اپنے مسئلے خوب اللہ کے سامنے رکھے. حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر مجھے رات یاد آیا تھا کہ میں آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے, آتی نہیں تھی نیند مجھے, ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا, ان کے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. معذور تھا ضمیر کے اظہار سے لیکن, معذور تھا ضمیر کے اظہار سے لیکن, اختر کو تیرے درد نے پہروں رلا دیا, اختر کو تیرے درد نے. تو بچا بچا کے نہ رکھ, علامہ کہتا ہے,
تو حضرت بھائی کیا کہتا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نگاہ آئینہ ساز میں۔ آپ کو اردو اگر صحیح سمجھ آئے نا تو آپ کی روح حجت کرتی ہے اس شعر پر، کیونکہ اردو بھی پوری نہیں آتی نا، تو اقبال کی اردو بھی بہت اعلیٰ قسم کی تھی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تیرا آئینہ ہے وہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، شکستہ ہو تو نگاہ آئینہ ساز میں۔ جس نے بنایا ہے نا یہ شیشہ، جب شکستہ ہو جاتا ہے تو اسی نگاہ میں اور زیادہ عزیز ہو جاتا ہے وہ۔ عثمان صاحب سمجھ گئے بات کو؟ تو بعض اوقات اللہ جل شانہ نا ایک اختیاری مجاہدے کو نا اضطراری میں بدل دیتے ہیں۔ اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے نا، اختیاری طور پر وہ بنا اختیار نہیں کرتا نا، پھر اس کو اضطراری طور پر اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ سمجھ گئے بات کو؟ اختیار میں تھا تو اس نے نہیں کیا، اب اضطرار ہے، اب کرنا پڑے گا۔ جیسے آدمی کی صحت ہے نا، بیمار ہے، شوگر ہے، اب شوگر ہے تو اس کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے نا، کیونکہ اس کو جسم میں شیرہ پہلے سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ شوگر نکالنے کی ضرورت ہے اس سے نا۔ تو پھر جس وقت بیماری بہت بڑھ جاتی ہے، اختیار میں تھا کہ نہ کھاتا ہی ہے، اب اضطراری طور پر چھوڑنا پڑ رہا ہے، بات سمجھے نا؟ تو اضطراری جو مجاہدہ ہوتا ہے نا، اس میں شکستگی ہوتی ہے۔ میں بیمار ہوا کچھ عرصہ پہلے، ایسا بیمار ہوا کہ صاحب فراش ہو گیا، تو جو دوائی استعمال کی نا اس سے منہ پک گیا، ہونٹ پک گئے، زبان پک گئی، یا اللہ، گاؤں چلا گیا۔ تو وہاں میرے بھائی باہر سے آئے ہوئے تھے سارے، تو روز رنگ برنگیاں بریانیاں پکیں، پلاؤ پکیں، کھانے پکیں، تو میں جناب چارپائی پہ لیٹا ہوا ان کو دیکھوں، میں کہوں یا اللہ، منہ ٹھیک ہوتا تو چاہو تو کھا لیتے رہے، درد تو ٹانگوں کا اپنی جگہ پر ہے، وہ دوائی سے منہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اب میں دیکھ سکتا ہوں، کھا نہیں سکتا۔ تو میں کہتا یا اللہ اگر یہ منہ ٹھیک ہو نا، چھولے لاؤ، انڈے لاؤ، سب کے لیے اٹھے گا، نیچے رہل کو اٹھا کے لاؤ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات کیسی بات ہے؟ کسی اللہ والے کی کوئی چوٹ لگ گئی پاؤں پہ نا، چوٹ لگی، پاؤں زخمی تھا، کسی نے بڑا ترس کھایا، آپ کو بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی میں آپ
تو میں شکر اس بات پہ کہ یہ بیماری شرمگاہ میں نہیں ہے. جی 70 والی جگہ پہ ہوتی پھر کیا کر سکتا تھا. کیا خیال ہے؟ آنکھ میں آ جاتی. تو یہ گناگون حالات ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ گھڑے سے بات چلی ہے. یہ تو حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اردو بولنے والے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات کی نا. میری وجہ میں اس مجلس میں تھا تو پڑھا تھا تو فرمایا تھا تو میں ایک کڑھائی صحیح ہو نا تو میں ایک کڑھائی صحیح ہو نا. ان کو زبان ہے بڑی ٹھیٹ. تو میں ایک کڑھائی صحیح ہونا لیکن من نہ جڑیاں گزریاں مڑ کو کچھ تجھے تو میں ایک گھڑا ہی نظر آتا ہوں. میں جس طرح گھڑا بنا ہوں نا وہ مجھ سے پوچھ تیرے مرشد کے قدم ویسے نہیں چڑھا گئے. پھر قدم پہ چڑھنے کے لیے میرے بڑے پاپڑ ویلے بڑی مشکلات دیکھی ہیں میں نے. آوے دے وچ سڑبل کولے ہویاں بھلیا تا محبوباں ہاتھ لائے. اصل یہ ہے آوے دے وچ سڑبل کولے ہویاں بھلیا تا محبوباں ہاتھ لائے. پن سٹاں تو داں مٹی دیا کڑیا تو چڑھدائیں یار دے ڈھاک رضائیں. تو چڑھدائیں یار دے ڈھاک رضائیں. اوے اساں پن سٹ اساں بہتاں دکھ اٹھائے. اساں پن سٹ اساں بہتاں دکھ اٹھائے. پہلے مار دیاں دی کھالی تے پھر تمہاراں دے ہتھ آئے. چکڑے دے وچ گچ مچ تھیوے تے چڑھ چک تے سر کٹائے. آوے دے وچ سڑبل کولے ہویاں بھلیا تا محبوباں ہاتھ لائے. محبوب نے جب اس کو ہاتھ لگایا نا ایسے ہی نہیں لگایا. خوب گڑا لیتے وقت کہ ہم 200 کا گڑا ہوتا ہے اس کو کیسے چیک کرتے ہیں. آپ کو میں نے بھیجا تھا آپ پھر غلط لے کر آ گئے. تو اس کو چیک کرتے ہیں. تو زندگی جو ہے نا ایک نقشے پہ ہے. نقشہ کبھی میدان آئے گا کبھی پہاڑ ہے کبھی موڑ ہے ادھر چڑھاؤ لگا رہے گا. یہ زندگی کا سفر ہے. اور بندہ مومن کی ادنا سے ادنا پریشانی یہ موبائل ہے نا. آپ نے بینچر میں ڈالا تھا آپ کو ضرورت پڑ گیا آپ نے بھول کر بھائی جیب میں ڈال دیا. اب جیب میں تو نہیں ہے. اتنی دیر کی پریشانی پر بھی اللہ اجر دیں گے. اتنی دیر کی مشقت پر بھی اجر اللہ کی طرف سے. مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ کوئی وقت گھاٹے والا نہیں. کوئی وقت کی گھاٹے کا نہیں ہے. کوئی لمحہ بھی نقصان کا نہیں ہے. کسی لمحے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں کوئی اضطراب نہیں کوئی بے چینی نہیں. بس اب سمجھ کے پڑ دوست. اسی لیے جب بھی کوئی حال آتا نا تو آدمی اپنا اس حال میں کہتے ہیں ابا اماں
باہر کا نا فریادی ہوتا ہے نا، ماں یاد آتی ہے، باپ یاد آتا ہے، تم بھی ہوتا ہے میں کچھ کرو، میں ٹھیک نہیں ہوں، بیمار ہوں، پریشان ہوں. بہت تھوڑی سی فریاد بندہ اللہ سے کر لے، دل ٹھنڈا کر دیتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سارے غم کو کافور کرنے والے اللہ ہیں. اسباب بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کو محتاج ہے، اللہ کو کسی کی احتیاج ہی نہیں ہے. تو جہاں تھک ہار کے بندہ آخر میں اللہ کی طرف آتا ہے نا، پہلے آ جائے، پہلے آ جائے اللہ کی طرف، پہلے آ جائے اللہ کی طرف. اچھا پتہ نہیں میری نظر پہلے نہیں گئی کبھی اس مسئلے کا، یاد گئی ہے تو کبھی یاد بھی نہیں رہتی بات، بھول جاتا ہوں. کل پرسوں میں نے کسی جگہ پڑھا، حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کہ میں مصروف ہوں، دن کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، فوری فیصلہ دینا پڑتا ہے، معاملات چلانے پڑتے ہیں، رہنمائی کرنی پڑتی ہے. تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، اور وہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، وہ جو 2 رکعت نماز ہے اس میں بہت ساری نیتیں کرتا ہوں. جب بہت ساری نیت کر لیتا ہوں تو پہلی نیت اس میں توبہ کی کرتا ہوں، اور دوسری نیت آزاد کی کرتا ہوں، شکر کی کرتا ہوں، مدد استعانت کی کرتا ہوں، اللہ سے استخارہ کی کرتا ہوں. یہ 5-6 نیتیں اس میں شامل کر لیتا ہوں. تو نوافل میں کر سکتا ہے آدمی، نوافل میں تو کوئی فیصلہ میرے لیے کرنا مشکل نہیں ہوتا، یعنی سارے معاملات اللہ آسان کر دیتے. یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اب صلاۃ توبہ پڑھیے، توبہ کیا مطلب؟ یا اللہ بخش معاف کر دے، اللہ سے مدد مانگی ہے، شکر کیا ہے، صبر کیا ہے. تو اپنے ان حالات میں نا 2-4 رکعت نماز روز الگ سے پڑھ لیے جائے، اور تھوڑی سی دیر اللہ سے یاد کر لیا کرے، فریاد کر لیا کرے، یا اللہ میرے اس زندگی کے سفر کی مشقت کو آسانی میں تبدیل کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ بنا یہ اولاد جو ہے نا، اولاد اس سے بڑا امتحان آدمی پر اور کوئی نہیں ہوتا. اولاد ہوتی ہے جس کو والدین کا احساس نہیں ہوتا، اولاد کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ اولاد کے لیے کتنا جلتے ہیں، کتنا جلتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں. ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں اولاد کی ساڑ جو ہے نا، اس کی جلن بڑی عجیب ہوتی ہے. ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے اس دعا کو بہت پڑھنا چاہیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اب بیوی اور اولاد جب آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی نا، تو ٹھنڈک میں سارے مسئلے آتے ہیں. ٹھنڈک جب ہوگی نا تو ٹھنڈک میں تو ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں پہنچے گی نا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے ٹھنڈک بنا دیا اس کو، اللہ نے ٹھنڈک بنا دیا ہے. کیسے کیسے زبردست مضمون ہے. اب ٹھنڈک اللہ نے بنا دی اس کو،
ان سے ٹھنڈ پہنچے گی، راحت پہنچے گی، ان سے سکون پہنچے گا۔ تو ہر آن گھڑی عزیز باب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں نے ان سے سنا کرتا تھا، ہر آن گھڑی، ہر آن گھڑی ہم اللہ کی طرف سے اللہ کے فضلوں کے محتاج ہیں۔ ہر آن گھڑی ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہر آن گھڑی محتاج ہیں، لمحہ بلمحہ محتاج ہیں۔ ہمارا احتیاج ایسا ہے اللہ کے سامنے کہ کسی کو ختم ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جہاں بعد میں آؤ پہلے آ جاؤ، بس پہلے آ جاؤ، اور خوب سے خوب تر مانتا رہا تھا اللہ سے، مانتا رہا تھا اللہ سے۔ اللہ اکبر۔